بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمانت قبل از گرفتاری بنیادی طور پر انوسینٹ اور بے گناہ شہریوں کو پولیس اور متعلقہ ایجنسیوں کے ہاتھوں ذلیل ہونے سے بچانے کی ایک غیر معمولی داد رسی ہے، کیونکہ انڈو پاک میں ہمارا سیاسی کلچر یہ ہے کہ سیاسی اور بااثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ عام شریف شہریوں کو، جن کو وہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، پولیس کی ملی بغت سے ان بیچاروں پر جھوٹے مقدمے درج کروا دیتے ہیں اور پولیس کے ذریعے ہراساں کر کے ان غریبوں سے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرتے ہیں اور اپنے حریفوں کو نیچا دکھانے کے لیے، ذلیل و خوار کرنے کے لیے جھوٹے مقدمات میں ملوث کر کے ان کو پھنسا دینا، یہ ایک عام سی بات ہے ہمارے صوبہ پنجاب میں اور دوسرے علاقوں میں بھی ہوگا۔ اگر کوئی وقوع ہو جاتا ہے، جو کرمنل معاملہ آ گیا ہے، تو اصل وقوع کے اندر شامل جو ملزمان ہیں ان کے علاوہ ان ملزمان کے جتنے بھی 2-3 پیڑھیوں تک کے رشتہ دار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے رشتہ داروں کو چھوڑ جن جن لوگوں کے ساتھ مدعی پارٹی کی دشمنی ہوتی ہے یا حسد ہوتا ہے، ان کو بھی بلا جواز پھنسا دیا جاتا ہے۔ اب بے گناہ اور معصوم لوگ جو قانون کے شکنجے میں خام خواہ میں ڈال دیے جاتے ہیں، ان کو ہتھ کڑی کی ذلت سے بچانے کے لیے سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ آف دا پروونس سے پری اریسٹ بیل کی ایکسٹراڈنری ریلیف کی صورت جو ہے وہی ایک واحد راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، جس پہ کمپیٹنٹ کورٹ ملزم کی اپلیکیشن پر انٹرم طور پر عبوری طور پر ضمانت لے کر اسے رہا کر دیتی ہے، تاکہ یہ ملزم جس پہ یہ ایف آئی آر کٹی گئی ہے یہ تھانہ میں شامل تفتیش ہو کر اپنی بے گناہی کو ثابت کر سکے یا پولیس کی طرف سے گرفتاری کے خوف یا ذلیل ہونے سے بیچارہ بچ سکے۔ اور اگر انٹرم بیل لے کے ایک ملزم اپنی بے گناہی کو ثابت کر لیتا ہے یا کمپلیننٹ پارٹی کی بدنیتی اور ان کے الٹیریئر موٹیوز جو ہیں، مذموم مقاصد جو ہیں، ان کو ثابت کر لیتا ہے، دین اس کی پری اریسٹ بیل جو ہے وہ کنفرم کر دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ 1991 ایس سی ایم آر پیج 599 جو ہے ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دے رہی ہے، اور ایک سیشن کورٹ اور ایک ہائی کورٹ میں پری اریسٹ بیل کا جو سکوپ ہے اور جس انداز سے یہ معاملہ کیا جانا چاہیے، اس کے جو پرنسپلز ڈرا کیے گئے، یہ بات ڈسکس کی گئی پی ایل ڈی 1998 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 1 کے اندر۔ اب یہی بات پی ایل ڈی 2001 لاہور ہائی کورٹ پیج 123 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا۔ اس کے بعد 2011 پی سی آر ایل جے پیج 506 ہے، اور پی ایل ڈی 2009 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج ہے 427۔ اب یہ جو کیس ہے رانا محمد ارشد کیس اس کو کہا جاتا ہے، اور پی ایل ڈی 2009 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 2427 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کچھ گائیڈ لائنز دینا چاہ رہی ہے پری اریسٹ بیل کے حوالے سے، کہ پری اریسٹ بیل جو ہے یہ ایک ایکسٹراڈنری ریلیف ہے اور ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز اور انوسینٹ لوگوں کو بچانے کے لیے ہی ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز میں ہی گرانٹ کیا جاتا ہے، اور یہ وکٹمائزیشن آف جو انوسینٹ پیپل ہے
ان کا ایک واحد راستہ ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ پری اریسٹ بیل از ناٹ ٹو بی یوزڈ ایز اے سبسٹیٹیوٹ اور الٹرنیٹیو فار دا پوسٹ اریسٹ بیل، کا یہ الٹرنیٹیو کے طور پہ اس کو استعمال نہیں کیا جائے۔ اب بنیادی جو شرط اس میں رکھی گئی ہے وہ ہے میلا فائڈی آن دا پارٹ آف پولیس اینڈ میلا فائڈی آن دا پارٹ آف پولیس اینڈ میلا فائڈی آن دا پارٹ آف کمپلیننٹ، جو ہے یہ بھی اس کو ایک بندے کو ثابت کرنا پڑے گا پری اریسٹ بیل لینے کے لیے۔ اور پری اریسٹ بیل میں یہ ضروری ہے کہ ملزم کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکی ہو، ابھی تک گرفتار نہیں ہوا ہے۔ جب وہ ضمانت کروا لے تب ہی اس کی عدالت میں حاضری لازمی ہے۔ جب وہ ضمانت کے لیے آ گیا ہے اس نے سرنڈر کر دینا ہے، اور ضمانت واپس لے دین بھی اس کی عدالت میں حاضر ہونا لازم ہے۔ واپس لینے کے لیے بھی عدالت میں سرنڈر کر کے پیش ہوگا، بیل اپلائی کرنے کے لیے بھی پری اریسٹ بیل میں وہ حاضر ہوگا۔ اب پری اریسٹ بیل کی جو کنڈیشنز ہیں وہ پہلی یہ ہے کہ گرفتاری کا مقصد کوئی پوشیدہ محرک ہونا چاہیے، جیسے پولیس اور کمپلیننٹ مل کے اس کو ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں، اس شخص کو ہراساں کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی عزت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، کچھ سیاسی رنجش ہے، غلط طور پر اس بندے کو ملوث کیا گیا ہے، یہ تمام چیزیں اس میں ڈسکس کی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے لینڈ مارک ججمنٹ جو رپورٹ ہوئی 2013 پی سی آر ایل جے پیج ہے 1583 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اب پری اریسٹ بیل عموماً اس صورت میں کروائی جاتی ہے جب ملزم کے خلاف پرچہ جو ہے ایف آئی آر جو ہے وہ جھوٹی ہے، اسے بلا وجہ ملوث کیا گیا ہے اور اس کی گرفتاری کا اس کو ڈر ہے، خوف ہے، اور اگر دوران تفتیش ملزم کو بے گناہ کر دیا جاتا ہے یا سرے سے پرچہ ہی خارج کر دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں ملزم کے گرفتار ہونے یا اس کے خلاف کارروائی چلنے کا کوئی ڈر ہی نہیں ہوتا، اس لیے ملزم عدالت میں پیش ہو کے بیل پٹیشن جو ہے پری اریسٹ بیل کی وہ واپس لے سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے پی ایل ڈی 2009 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 427 کے اندر، 2011 وائی ایل آر پیج ہے 686 کے اندر، اور 2010 وائی ایل آر پیج ہے 457 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور اس بات کو 2011 ایس ایل آر پیج ہے 297 میں بھی اس بات کو واضح کیا گیا تھا، اور پی ایل جے 2011 سی آر سی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیج 821 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اب یاد رکھیے گا کہ پری اریسٹ بیل اور پوسٹ اریسٹ بیل کے پرنسپلز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں۔ اب پری اریسٹ بیل میں عدالت اس بات کو ملاحظہ کرنے کی ذمہ دار ہے کہ آیا ملزم نے میلا فائڈی آن دا پارٹ آف پولیس اینڈ کمپلیننٹ ثابت کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس بات کو سب سے پہلے دیکھا جائے گا، اور یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 2011 ایم ایل ڈی پیج 93 کے اندر، اور اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 2011 پی سی آر ایل جے پیج 506 میں، اور 2010 لا نوٹس پیج 638 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اب پری اریسٹ بیل کی منظوری کے لیے گراؤنڈز کون کون سی ہے؟ سب سے پہلی جو گراؤنڈ ہے دیٹ از دا میلا فائڈی۔ اب مستغیث کی ملزم کے خلاف بدنیتی کیا ہے؟ وہ ملزم کو بطور مستغیث ہراساں اور ذلیل کرنا چاہتا ہے، نیچا دکھانا چاہتا ہے، سیاسی بنیادوں پر یا برادری کی بنیادوں پر مخالفت رکھتا ہے، کوئی پریویس اینیمٹی ہے، ذاتی رنجش ہے، اس طرح پولیس کی ملزم سے کوئی سابقہ دشمنی ہے، مستغیث اور پولیس آپس میں ساز باز کر کے اس کے خلاف جو ہے ایک جھوٹی ایف آئی آر انہوں نے کروائی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پہلی گراؤنڈ جو ہے وہ میلا فائڈی آن دا پارٹ آف پروسیکیوشن اینڈ پولیس
سب سے پہلے ثابت کرنی ہوگی اس کو، اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2010 YLR پیج 3177 کے اندر، اور 2010 YLR پیج ہے 1275 کے اندر، اور 2010 PCRLJ پیج ہے 746 میں اس بات کو واضح کیا گیا، اور 2015 میں ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے PLD 2015 سندھ ہائی کورٹ پیج 20 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو پرنسپلز ہیں ان کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا تھا، اور یہ SCMR میں رپورٹ ہوا تھا 2015 SCMR پیج ہے 133 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور اس سے پہلے یہ بات انٹرپریٹ ہوئی تھی 1996 SCMR پیج 74، اور 2013 PCRLJ پیج ہے 1105 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب دوسری گراؤنڈ جو ہے وہ الٹیریئر موٹیو ہے، مذموم مقصد ہے۔ مستغیث جو ہے یا پولیس کا ملزم کے ساتھ کوئی مذموم مقصد ہو، ملزم کو ہراساں کر کے کوئی ناجائز فائدہ لینا چاہتے ہو، کوئی مطالبہ منوانا چاہتے ہو، یہ بات ثابت کرنی ہوگی، اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2013 MLD پیج 181 کے اندر، 2010 PCRLJ پیج 310 کے اندر، اور 2013 PCRLJ پیج ہے 1369 میں، اور اس سے پہلے یہ 1990 PCRLJ پیج ہے 630 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور 2013 YLR پیج ہے 2265 میں اس بات کو واضح کیا گیا، 2013 YLR پیج ہے 1158 میں اس بات کو واضح کیا گیا، 2010 PCRLJ پیج ہے 746 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور اس پہ 2003 SCMR پیج 68 جو ہے اس بات پہ بڑی اچھی ہمیں انٹرپریٹیشن دے رہی ہے۔ اس کے بعد جہاں تک معاملات آ جاتے ہیں پری اریسٹ بیل کی گراؤنڈز میں، تو گراؤنڈز کے حوالے سے اس کے علاوہ بہت سے ایسے میٹرز آ جاتے ہیں جو پری اریسٹ بیل کے لیے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، یعنی کوئی ایسا ڈیلے ان دا لاجنگ آف FIR جس کی کوئی وضاحت نہ کی گئی ہو، کوئی وقوع جو ہے، جو انسیڈنٹ ہے وہ فرضی ہے، مشکوک ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی معاملہ ہی سامنے نہیں آتا۔ اس حوالے سے 1993 SCMR پیج 645 ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، اور 1984 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے ضیاء الحق بنام ریاست بنام اسٹیٹ مقدمہ ہے جو رپورٹ ہوا PLD 1984 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 192 کے اندر، اور اسی طرح ایک شبیر احمد ورسز دی اسٹیٹ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا PLD 1981 لاہور ہائی کورٹ پیج 599 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 1988 MLD پیج 880 میں امجد خان کیس جو ہے اس میں واضح کیا گیا تھا، اور رانا محمد سیال ایک کیس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جس میں اس بات پہ بڑی سیر حاصل بحث کی گئی تھی، اور وہ یہ رپورٹ ہوا تھا 1998 SCMR پیج ہے 1223 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اور اگر ملزم وقت وقوع پر موجود ہی نہیں تھا، کسی اور جگہ پہ موجود تھا، یہ بھی پری ریسٹ بیل میں گراؤنڈ لی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو آکولر وٹنس ہے اس کی میڈیکل ایویڈنس کے ساتھ کوریبوریشن نہیں ہو رہی، اٹ مین کہ وہ بندہ جھوٹا ہے۔ اس کے بعد ملزم کا نام صرف FIR میں درج ہے، کوئی اسپیسیفک رول اس کو ایٹریبیوٹ نہیں کیا گیا، یہ بھی گراؤنڈ لی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ملزم کے کردار سے جو دوسرے جو جن کو رول دیا گیا ہے ایک جیسے رول آف کنسسٹنسی جس کو بھی ہم کہا جا سکتا ہے، یعنی مطابقت کے ساتھ جو رکھتا ہے، یکساں کردار کے جو ہمراہی ملزمان ہیں، کو ایکیوزڈ ہیں، اگر ان کی پری ریسٹ بیل کنفرم ہو چکی ہے یا حتیٰ کہ ان کی پوسٹ ریسٹ بھی ہو چکی ہے تو پھر بھی وہ پری ریسٹ میں آ کے لے سکتا ہے، اور اگر پارٹیز کے درمیان کسی قسم کی کوئی سیول لٹیگیشن بھی چل رہی ہو دین بھی پری ریسٹ بیل میں ہم اس کو گراؤنڈ بنا سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا سیول نیچر کا مقدمہ ہو جس کو فوجداری رنگ دے دیا گیا ہے
پھر بھی ہم پری ریسٹ بیل میں ایک گراؤنڈ کے طور پہ اس کو لے سکتے ہیں، اور اگر ملزم فریق کا کراس ورشن ہے یہ بھی ایک اچھی گراؤنڈ ہے، اور اگر معاملہ 497 سب سیکشن 2 میں فردر انکوائری میں فال کرتا ہے، واضح ہو رہی ہے، پریما فشائی پڑھنے کے بعد ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جناب یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ایسے ہے ہی نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے گا کہ پری اریسٹ بیل میں ایک اچھی گراؤنڈ سامنے آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ پری اریسٹ بیل اس وقت تک منظور نہیں کی جا سکتی جب تک کہ ملزم انڈر سیکشن 497 سب سیکشن 2 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کے ذریعے جو سراحت کردہ شرائط ہیں ان کو پورا نہیں کرتا، اور معقول ایسی وجوہات جن پر یقین نہ کیا جائے کی موجودگی سے یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ جو اس کے خلاف جرم عائد کیا گیا ہے، جو الزام لگایا گیا ہے، وہ اس جرم کا، اس الزام میں بالکل سچا ہے، وہ کسی قسم جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، جرم کا مرتکب وہ ہو ہی نہیں سکتا، اور جب اس کے خلاف بہت زیادہ ایسی پریما فشائی ایویڈنس سامنے آ رہی ہوں، حالات و واقعات اس طرح یہ بیان کر رہے ہوں کہ کسی صورت بھی اس بندے کا کنیکشن اس جرم کے ساتھ نہیں بنتا ہے، دین جو ہے 497 سب سیکشن 2 جو انٹرپریٹیشن ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کر جائے گی۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارکس ججمنٹ ہے 2012 پی سی آر ایل جے پیش ہے 1181 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے واضح کیا گیا تھا۔ اب یاد رکھیے گا کہ پری اریسٹ بیل جو ہے ایک ایکسٹراڈنری ریلیف ہے جس کا سکوپ بہت لمیٹڈ ہے، اور یہ صرف اس شخص کو ایکسٹراڈنری ریلیف ملتا ہے جو واقعی بے گناہ ہے، یا جس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس جرم کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے، یا پروسیکیوشن اور کمپلیننٹ کے ساتھ اور پولیس نے آپس میں مل کے ساز باز کر کے اس کے خلاف کوئی مقدمہ دائر کروایا ہے اور اس کا اس جرم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ اتنی زیادہ کنٹراڈکشنز سامنے آ رہی ہیں پولیس انویسٹیگیشن میں، 161 کی سٹیٹمنٹس میں اور ایف آئی آر میں، کہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ بے گناہ ہے اور ایک ایکسٹراڈنری ریلیف کا حقدار ہے، تو پھر اس کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی تھی 2013 ایم ایل ڈی پیج 181 میں، لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب ایک دفعہ کسی ملزم کو 498 سی آر پی سی کے تحت پری اریسٹ بیل رہا کر دیا جاتا ہے تو اس کی ضمانت کا معاملہ مقدمے کے میرٹس کے مطابق چلے گا، اور اس کی جو پری اریسٹ بیل ہے وہ صرف ٹیکنیکلٹیز کی بنا پر خارج نہیں کر دینی چاہیے، بلکہ میرٹس آف دا کیسز ٹو سم ایکسٹینٹ ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ کے ساتھ ضرور دیکھیں گے، سرسری سی نظر مار کے دیکھ لیں کہ واقعی یہ بندہ بے گناہ ہے، یا یہ بندہ واقعی کیا اس کو امپلیکیٹ کیا گیا ہے، کیا اس کو واقعی خام خواہ میں گھسیٹا گیا ہے اس معاملے میں۔ تو اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 2012 پی سی آر ایل جے پیج ہے 806 کے اندر اس بات کو واضح ہوا، اور اب بڑا ایک اہم سا میٹر سامنے آتا ہے کیس لا میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈسکس ہوا تھا۔ اس میں ملزم کے خلاف نہ ایک مقدمہ دائر ہوا، اس ایف آئی آر میں وہ بے گناہ ہو گیا، پولیس نے بے گناہ کر دیا۔ اب جو کمپلیننٹ پارٹی تھی اس نے علاقہ مجسٹریٹ کی کورٹ میں جا کے انڈر سیکشن 200 استغاثہ دائر کر دیا۔ استغاثے میں اس بندے کی پھر طلبی ہو گئی، ایف آئی آر میں وہ بے گناہ ہو گیا، استغاثہ آ گیا، استغاثے میں طلبی ہو گئی۔ اب جب وہ بندہ ہائی اپ کورٹس میں گیا ہے تو اس کی پری اریسٹ بیل دوبارہ پھر اس کو کسی اور مقدمے میں اسی مستغیث نے رکھ لیا۔ اب پہلے بات آ گئی کہ ایک مقدمہ پہلے اس کے خلاف کیا گیا جس میں وہ بے گناہ ہو گیا، پھر اس کے خلاف
استغاثہ دائر کر دیا گیا جس میں وہ طلب ہو گیا، اب ایک اور مقدمہ اس کے خلاف دائر کروا دیا گیا ہے، تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ میلافائڈی آن دا پارٹ آف پروسیکیوشن، میلافائڈی آن دا پارٹ آف کمپلیننٹ جو ہے یہ ثابت ہو جاتی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کی پری اریسٹ بیل کنفرم کر دی تھی، اور یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی تھی 2011 ایس سی ایم آر پیج ہے 1513 کے اندر۔ اب بات آ جاتی ہے پری اریسٹ بیل، بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ پری اریسٹ بیل کے لیے سیشن کورٹ کی بجائے ہم چلے جاتے ہیں ہائی کورٹ میں۔ اب ہائی کورٹ میں جب بھی پری اریسٹ بیل کے لیے چلا جاتا ہے ایک بندہ، تو اس پہ ایک بڑا اہم کیسلا سامنے آتا ہے کہ سرکاری وکیل اور مستغیث کا جو کمپلیننٹ پارٹی کا جو وکیل ہے اس نے اعتراض کیا کہ ایک ملزم پہلے سیشن کورٹ سے رجوع کیے بغیر ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں پری اریسٹ بیل جو ہے وہ کرنے آ گیا ہے۔ اب اس حوالے سے کس طرح جب یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ پری اریسٹ بیل کے لیے کچھ حالات ایسے تھے کہ ایک بندہ سیشن کورٹ میں پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، مثلا جو پارٹی مستغیث تھی وہ تو خود وکیل تھے، وہ تو وہاں پہ اس کی چلنے نہ دیتے، تو وہ بیچارہ سیشن کورٹ کی بجائے ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں آ گیا۔ تو بعض اوقات ناگزیر حالات کے پیش نظر، صرف ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز کے پیش نظر، سیشن عدالت کی بجائے آپ ہائی کورٹ میں بھی ڈائریکٹلی پری اریسٹ بیل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور پری اریسٹ بیل عدالت کی مرضی ہے کہ وہ خود سننا چاہتی ہے تو خود سن لے، ادروائز وہ ڈائریکشن دے دے گی پروٹیکٹیو بیل کے ذریعے کہ سیشن کورٹ میں رجوع کیا جائے۔ اس حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کی ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2012 پی سی آر ایل جے پیج ہے 1181 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور بعض اوقات ایسے معاملات بھی آ جاتے ہیں کہ ڈائریکٹلی کسی ناگزیر وجوہات کی بنا پر، مثلا تالہ بندی چل رہی ہو، سٹرائکس چل رہی ہوں، کوئی ایسا معاملہ، کوئی بھی ناگزیر وجوہات آ جائیں، تو ایک ملزم جو ہے ناگزیر وجوہات کی بنیاد کے اوپر پری اریسٹ بیل کے لیے ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں بھی رجوع کر سکتا ہے، اور ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس پری اریسٹ بیل کو سنے گی۔ اس حوالے سے 2012 پی سی آر ایل جی پیج 806 جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرتی ہے، اور یہ واضح کرتی ہے کہ پری اریسٹ بیل کے لیے کسی بھی ناگزیر وجوہات کی بنا پر ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں بھی آیا جا سکتا ہے۔ اب دوستو، پری اریسٹ بیل کا سکوپ بہت لمیٹڈ ہے، ایکسٹرا آرڈینری ریلیف ہے جو صرف بے گناہ لوگوں کو ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز میں دیا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب بیلز کے اوپر انشاءاللہ باتیں شرطیں ہوتی رہیں گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔